أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السؤال حول ہم نے کیوں کہا کہ الإمساك وہ إذا پانی پی أفطر سکتا ہے ذوالتاش اور اشکال ثم نہیں ہے، هل يجب عليه أن کہ روایت میں يمسك پانی آیا بعد الإفطار شأن؟ الجواب پانی وہ پانی جسے مطلق کہتے ہیں، اس سے وضو کیا جا سکتا. خلاصہ یہ ہے کہ پانی مطلق ہونا چاہیے. ماء الفم مثلا لم يكون معه شيء من الدم فيجب أن يكون ماء مطلقا حتى يجوز بلعه وإلا أشكل ذلك، وإذا استهلك في ماء الفم فلا أشكل. السؤال متى نماز آیات کبھی قضا نہیں ہوتی ہے. يكون صلاة الآيات اتيانها قضاء؟ الجواب نماز الآيات نماز آیات جو سورج گہن اور چاند گہن کی ہے، ہاں وہ سورج گہن اور چاند گہن جب ختم ہو جائے تو وہ قضا کی نیت سے پڑے گا، لیکن زلزلے میں شارع نے وقت تعین نہیں کیا ہے. السؤال البعض ذكر على أنه يأتي الإنسان بما في الذمة. الجواب ليس حج کی ظاهرا هذا الشيء. جیسے کوئی انسان حج پہ 20 سال کی عمر حج مستطیع ہو گیا تھا 20 سال پہلے، تو کیا اس کا حج قضا ہے؟ نظير ما إذا كان ہاں، اس نے ایک مستطيعا حرام کام انجام دیا، حج کو دیر سے لم کیا. يأتي بالحج وذهب إلى الحج بعد 50 عاما فهل أن حجه يكون قضاء؟ لا، جس کا وإنما تعین يؤجل کیا ہے العمل وقت وہ المحرم إذا كان عامدا في تو ترك وہ الصلاة في ترك قضا نہیں الحج. رکھتا. جس میں وقت تعین ہو وہ قضا ہے. السؤال حول لا جبر ولا تفويض فما معناه؟ جیسے آپ آئے، الجواب آپ خود اپنے اختیار سے یہاں چل کے آئے، المكان کسی نے آپ کو مجبور نہیں کیا. هذا باختياركم ولم يجبركم أحد. شمس اور قمر کی طرح آپ مجبور نہیں ہیں کہ آپ کی حرکت مجبوری والی، لیکن عین حال اختیار یہ جو ہے یہ خدا نے آپ کو دی، کہ اگر خدا نے یہ طاقت نہ دی ہو، یہ اختیار نہ دیا تو آپ نہیں آ سکتے تھے. نہ جبر ہے مطلقاً، نہ اختیار ہے. جیسے خون ہمارے بدن میں چلے جبری ہے، لیکن ہمارا چلنا، ہمارا دیکھنا، ہمارا بولنا یہ جبر نہیں ہے، اور اختیار مطلق بھی نہیں ہے. خود سے ہمارے پاس اختیار نہیں، خدا نے ہمیں اختیار دیا ہے. لہذا الامر بین الامرین، نہ کاملاً اختیار ہے نہ کاملاً مجبوری ہے. آپ جو بھی بول رہے ہیں یہ اپنے اختیار سے بول رہے ہیں. یہ خون جو آپ کیا چل رہا ہے یہ آپ کے اختیار سے چل رہا ہے، بدن میں دوران کر رہا ہے؟ نہیں، وہ خود سے چل رہا ہے. اس دائرے میں جو آپ کو خدا نے اختیار دیا اس میں آپ کو، لیکن اس کا خون کا اختیار آپ کو نہیں دیا. خون بغیر اختیار کے چل رہا ہے آپ کے بدن میں، آپ کے اختیار میں نہیں، لیکن زبان آپ کے اختیار میں ہے. تو کچھ چیزیں اختیار میں ہیں، کچھ چیزیں بغیر اختیار کے ہیں.
یہ مسئلہ عربہ میں موجود ہے نجاسات کے باب میں، نجاست کافر کے سلسلے میں فقہا نے بھی اس کو قبول کیا کہ اگر کوئی انسان وحدت وجود کا قائل ہے، اگر ملتزم اس کے لوازم کو، تو پھر حکم مرتد میں ہے، تمام احکام مرتد اس کے اوپر جاری ہوں۔ لیکن نہیں، ملتزم نہیں ہے، وحدت کا قائل ہے لیکن نماز پڑھتا ہے، تو کس کا ہے اس کا مطلب؟ کسی خدا کو قائل ہے، روزہ رکھتا ہے مثلا، یا مثال کے ہاتھ اس کا نجس ہوتا ہے تو وہ ہاتھ کو پاک کرتا ہے، کیونکہ نجس اور پاک پھر وحدت وجود ماننے والے کے لیے نہیں ہے نجس اور پاکی۔ لیکن اگر یہ انسان نجس اور پاکی کا احتیاط کرتا ہے یا اعمال پہ عمل کرتا ہے یا نماز پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ اس کے اوپر ملتزم نہیں ہے اس باتوں پر۔ اللہ يسلمهم، الله يسلم. النبي صلی اللہ علیہ نبی وآلہ اکرم شجع على بساطة نے کوشش کی الزواج فلازم يعمل کہ ہمیں تو رسول نے ہمیں آسانی کرنے کو کہا ہے کہ آسانی اور سادگی ہو نماز شادی میں، ہمیں اس چاہیے کہ رسول کی فرمائش پر عمل کریں۔ لازم يكون الزواج عن شروط لا تكون كثيرة، المهر لا يكون ثقيل، اس طرح سے شادی ہونی چاہیے کہ من كان المرأة اللي أقل النساء مهرا یہ اس طرح سے آسان ہو، مہر بہت زیادہ نہ ہو، جہیزیہ کی بہت شرائط نہ ہو۔ پیغمبر نے فرمایا کہ جس خاتون کا مہر کم ہو اس کے لیے برکت زیادہ ہے۔ توصيات رسول الله صلى الله عليه وآله في الزواج حتى شيئا فشيئا يسهل الزواج إن شاء الله. نعم، رسول نے جس طرح سے کہا ہے ہم اس طرح سے عمل کریں تاکہ دھیرے دھیرے یہ آسان ہو جائے شادیاں۔ ليش لا؟ المنتحر نعوذ بالله مسوي فد حرام، مثل فد واحد اللي يموت ومثلا كان فد حرام يزاول فد حرام. نعم، وہ انسان جو اپنے آپ کو خودکشی کے ساتھ بم سے اڑا دیتا ہے وہ حرام انجام دیا ہے۔ ما يخالف، صحيح، أما بالنتيجة مسلم هذا، ولذلك تجب الصلاة ہاں عليه. لیکن اسے حرام کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مسلمان ہے، لہٰذا اس کو دفن کرنا، اس کو کفن پہنانا، اس کی تشییع کرنا یہ ضروری ہے۔ لا أقول حتى ليش لا يخفف عنه. اور اس کے لیے طلب مغفرت کرنا اور اس کے لیے بہرحال دعا کرنا مغفرت کی، تاکہ کم سے کم عذاب کم ہو اس کے اوپر۔ مشکور. شوفوا الشعائر كلها، دیکھیں شعائر جتنے بھی امام حسین علیہ السلام کی شعائر اہل بیت علیہ مشروطة دو شرطیں ہیں اس میں۔ الشرط الأول أنه لا پہلی شرط یہ کہ حرام نہ ہو، لا يكون غناء، لا مثلا موسیقی نہ ہو اس کے اندر۔ لا يكون هذا. دوسری شرط یہ کہ وہ الثاني أن يكون هذا عند العرف تعظيما کہ عرف کے للحسين نزدیک وہ امام حسین کی تعظیم مانا جائے۔ یہ دو شرطیں بہت اہم ہیں۔ إذا لا تليق لا يعني مو مناسبة، لا يعني واحد لا يسوي. یا اگر عرف اس طرح سے ہے کہ اس کو تعظیم نہیں سمجھا جاتا تو پھر اسے پرہیز کرنا چاہیے۔ هذا يعتبر عند العرف تعظيم للإمام الحسين. یہ عرف کے نزدیک امام حسین کے لیے تعظیم سمجھا جاتا ہے یا نہیں؟
اگر تعظیم سمجھا جاتا ہے تو یقیناً اس کو انجام دینا چاہیے. آج امام حسین علیہ السلام کے حرم میں جو زری ہے وہ سونے کی ہے اور چاندی کی ہے. ائمہ کے زمانے میں نہیں تھی، لیکن یہ اعتبار کیا جاتا ہے بعنوان کہ یہ امام حسین کی تعظیم ہے. اگر تعظیم امام حسین ہے ولو اس زمانے میں نہیں تھی تب بھی. سلام اللہ علیہ كان في القبر من طين، هذا ما يعتبر تعظيم. كل ما يعتبر تعظيما ہر وہ چیز جو امام حسین علیہ السلام کے لیے تعظیم سمجھی جائے، اہل بیت کے لیے تعظیم سمجھی، وہ شاعر ہے، اس پہ کوئی اشکال نہیں. بس یہ کہ حرام نہ ہو، یعنی ذاتاً وہ عمل حرام نہ ہو. لا، الأئمة عليهم السلام هم قالوا يفرحون لفرحنا ويحزنون لفرحنا. ائمہ نے خود کہا کہ ہماری خوشی میں خوش ہو اور ہمارے غم میں غم زدہ ہو. ہمارے لیے انہوں نے اس طرح سے فرمایا تو ہمیں ویسے ہی کرنا ہے. أدري شوف يفرحون لفرحنا ويحزنون، لازم نفصل بين هذا. دونوں چیزیں اس طرح سے ہو، لأحزانهم نحزن، جس دن ہم اہل بیت کی خوشی ہم خوشی منائیں، جس دن اہل بیت کا غم ہے ہم غم منائیں. دونوں ساری چیزیں ایسی ہونی چاہیے. السؤال حول هناك عبارة أبكين عليك بدل دمعة وأبكين عليك صباحا ومساء. جب انہوں نے خود ہی فرمایا کہ ہم آپ پر صبح و شام گریا کرتے ہیں، اور وہی امام نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے اور ہمارے غم میں غمزدہ ہوتے. يخصص صباحا ومساء لإطلاق لا أدبنك صباحا ومساء، فلا أندبنك صباحا ومساء. اس کا مطلب یہ کہ نہیں کہ ہم عید کے دن کو خوشی نہ منائیں یا خوشی کے دن خوشی نہ منائیں. نہیں، اہل بیت نے غم بھی منانے کا حکم دیا اور اہل بیت نے خوشی بھی منانے کا حکم دیا. لا جناب السيد اتفضل أنه لأندبنك صباحا ومساء. أكو قلت هم أكو لأندبنك صباحا ومساء هم يفرحون لفرحنا. جناب سید کہہ رہے کہ امام فرما رہے کہ میں دن و رات آپ کے لیے گریا کرتا ہوں، تو یہ آ کر کیا اس کو بھی روک دے گا، اس حدیث کو کہ ہمارے شیعہ ہمارے غم میں غم زدہ ہے اور ہمارے خوشی میں خوشی بناتے ہیں؟ اس کا مطلب نہیں، یہ دونوں کے ساتھ ہے. دونوں امام نے فرمایا دونوں ساتھ میں ہیں. النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فقال كما يقول الروح من أمر ربي. وهناك رواية عن الإمام زين العابدين عليه السلام إذا مات المرء رفرف روحه فوق نعشه وهو يخاطب الحضار ولده وأهل بيته الذين حول نعشه. فالجواب الروح لا روح کے اندر خون نہیں، نفس جريان خون جب بدن میں ہے تو روح بھی ہے. ومات الإنسان فارق الروح البدن، لا روح خون نہیں ہے. ما دام هناك جريان للدم جب تک خون بدن میں روح بھی ہے. مستمرة في بدن الإنسان الروح ملازمة لهذا البدن. أما لما جب خون نکل گیا تو روح بھی ہٹ جاتی ہے بدن سے. البدن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خون سے بنی ہے، نہیں، خون تھا تو وہ بھی تھی.
جب خون ويرفرف الروح على نعشه بدن سے نکلتا ہے روح بھی جدا ہو جاتی ہے، جیسا کہ حضرت نے بیان کیا. لا ضرر ولا لا ضرر ولا ضرار ولا قانون ہے. يعتبر مضرا. نعم، ليش لا؟ اطلاق ولا ضرر يشمل، يعني هذا اللي حبس جس هذا شخص نے اس کو الشخص جیل کیا ہے، بند کیا، كلما ترتب على الحبس من الأضرار للمحبوس يكون الضامن لذلك جتنی بھی چیزیں الذي اس کے لیے حبسه بظلم. اس نعم، نے اس في جیل کی حبس وجہ سے یا الحر بند کرنے کی وجہ سے یا خلاف قید کرنے کی وجہ سے شخص کے لیے فراہم کی ولذا سختیاں جماعة من ان سب کا الفقهاء ضامن ہے. في حبس الحر أيضا قالوا بالضمان منهم المرحوم السيد الأخ، لأن لا ضرار يشمل. السلام عليكم، أهلا وسهلا. أي بلا شك وبلا بغیر شک إشكال کے بغیر اشکال وبروايات الموحدة ایک یا دو روایتیں نہیں، روایت مستفيضة مستفیضہ ہیں أنه البرزخ محل التكميل، أما مو کہ للكل، برزخ محل للبعض. تکمیل نعم. ہے لیکن سب کے لیے نہیں، بعض کے لیے. ليش لا؟ لأن في البرزخ الروح برزخ میں موجود روح موجود ہے أما منفصل عن لیکن الجسد. جسم سے الگ ہے. الجسد ما يتحرك بالقبر ولكن الروح موجود، جسم حرکت ما نہیں يموت کرتا الروح. قبر میں لیکن روح ولذا موجود شكوا ہوتی ہے. حتى بالنسبة للمعصومين عليهم السلام أكو أنه في البرزخ يعلمون، علمهم يزيد. المعصومين عليهم معصومی السلام علیہ السلام سے جو چیزیں ہم القرآن تک پہنچی الكريم ہیں اس میں يقول یہ بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وإنك لعلى کہ آپ خلق خلق عظیم عظيم، پر فائز ہیں. ولكن ما قال وإنك لعلى علم عظيم. بالعلم قال وقل رب زدني علما، لا جزئيا مو كليا، مو سب کے لیے للكل جزئی طور في پر. كل وقت. أكو ترقية المعلومات برزخ میں انسان معلومات کو بڑھا سکتا ہے، علم ہے وہاں. ايه ما إذا ميت جيد إيه، أما مو كل ميت حتى عادي. یہ ہر میت کے لیے نہیں ہے، ہر میت اس طرح سے نہیں ہوتی ہے، ہر مجلس کا کوئی الگ الگ مسئلہ ہے. شلون؟ لا مو غريب هاي إلا لا إله إلا الله. إذا اگر اللہ نہ ہے، هذا لا كفر الہ ولا الا اللہ مگر اللہ نہ ہے تو کفر ہے یا نہیں ہے؟ لا إله إلا الله الجزء پہلا الأول جز كفر، کفر ہے اس میں، أما من جبت إلا الله اور صار جیسے إيمان. جز پورا ہوگا ایمان ہو لا جائے فرق گا. بينك وبينهم إلا أنهم عباد يعني أنت خالقهم وهم عبيد لك. یہی اس پہ یہاں پہ اللہ کیا بیان کرتا ہے کہ آپ اہل بیت کی فضیلت یہ کہ وہ تیرے جیسے ہیں، بس فرق یہ کہ وہ تیرے بندے ہیں تو ان کا رب ہے. تقدر عليه يعني أكثر ما إلا ما اختص الله بعلم بنفسه استأثر الله. انطت الهذول فهذول هم يسوون مثل ما أنت تسوي، بس هذول مو من عندهم انت. ہاں فرق یہ ہے کہ تو خالق ہے، وہ تیرے بندے ہیں، تیرے پاس جو کچھ ذاتی ہے ان کے پاس جو ہے تیرا دیا ہوا ہے. بيدك مو بيدهم. عليكم السلام. ملتقى مع الحوار مع الأديان على الإنترنت دائما أدخل لك إيه. بسألني واحد من اللادينيين الملحدين قال ربك ليش حرم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمور وغيرها من هاي الفواحش وما حرم المخدرات؟ ليش قال إنا لم حرمنا المخدرات وغيرها وهي أقوى وأجبر؟ الجواب یہ ہر چیز قرآن میں نہیں ہے.
المحرمات بہت سے چیزیں حرام ہیں، سب قرآن میں موجود نہیں ہیں، ہر چیز قرآن میں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ رسول اللہ نے فرمایا کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، یعنی اللي مو بالقرآن اللي جو قرآن میں نہیں ہے اس عترت سے لے۔ غارت نہیں، حملہ، السؤال حول حملے کے معاملے میں الصبح. هل بمعنى الذين غارت ظالم آنا حملے کو کہتے ہیں، مثلا کیونکہ ظالم کے علاوہ بھی حملہ ہوتا ہے، حملہ اچھے لوگ بھی کرتے ہیں، کسی نے غلط ترجمہ کیا ہے۔ حملہ عام ہے ظلم اور عدل کے مقابلے میں، لیکن غارت عام طور سے ظلم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الظاهر أنه نفس تفسير القمي، لأنه المشهور هذا، يعني أنا بنظري تفسير القمي هو تفسير، میری نظر میں تفسیر قمی وہی تفسیر قمی ہے۔ لبعض العلماء أنه زايد ناقص صاير به، لا مو اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ شہرت حجت ہے، ان سب اس طرح کی چیزوں میں شہرت حجت ہوتی ہے۔ میری نظر میں یہ مرزا قمی کی تفسیر ہے، یہ بعضها لها بعضها لا، على كل واحد ضروری ہے کہ تحقیق کرے انسان۔ غالبا ما لها سند معتبر غالبا، بس مو كلها، غالباً سند معتبر نہیں ہے اس میں، تو سب نہیں، يعني ما نقدر نقول قال امير المؤمنين، ما نقدر، یعنی ہم قال امیر المومنین نہیں کہہ سکتے، ہاں اس سے نقل کر سکتے کہ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، اما ما يقدر ينسب، ہم منسوب نہیں کر سکتے قالا کہہ کے کہ امیر المومنین نے یہ فرمایا، ہم یہ کہہ سکتے فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے۔ انه على الاصطلاح العلمي نهج البلاغه رواياتها من مقبوله، یعنی تلقى الشیعہ، نہج البلاغہ مقبولہ ہم سمجھی جاتی ہے اور ہے مشہور ہے، ولذا ما يقول النهج البلاغه ما، لہٰذا نہج البلاغہ کو ہم شریف رضی، ہم نہج البلاغہ کو امیر المومنین کتاب کہتے ہیں، امام حسین امیر المومنین سے منسوب کرتے ہیں۔ مقبوله۔ استصحاب، هذا استصحاب الكلي، اس کو استصحاب کلی کہتے ہیں۔ هو هذا تنجس وما أدري بمرة واحدة يطهر أو أولا مسئلہ البتہ محل اختلاف ہے، اور اس مرحوم السيد الأخ بھائی نے بھی اس کو دوسری طرح سے بیان کیا ہے۔ استصحاب کلی النجاسة، مو ہم استصحاب کلی کو بیان کریں گے، جزئی کو نہیں۔ اي 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 على كل احنا ما عندنا شيء غير ما يأتينا من السابقين، ہمارے پاس خود سے تو کوئی چیز ہے نہیں، جو سابقین نے ہم تک پہنچایا وہ ہمارے پاس ہے، بس روایات ہے، روایات صحیحة، فلا تعامل معاملة الصحة في الاقتضاء، لہٰذا معصومین نے جو بیان کیا وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں، اما في لا اقتضائيات في المستحبات والمكروهات لا، ہاں اقتضائیات پر عمل کر سکتے ہیں۔ شیخ نے بھی اس کو بیان کیا ہے، کلینی نے بھی بیان کیا ہے۔
اللي ما رووا عنه لا شنو الدليل؟ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے. السؤال يفرحون لفرحنا هل على نحو الرخصة؟ الجواب نعم بنحو الرخصة. رخصت ہے یہ عزیمت نہیں ہے. السؤال على أنه فما الإشكال أن يلبس الإنسان مثلا طوال السنة السواد لأهل بيت علي السلام ملاحظ روايات أخرى في هذا المعنى. الجواب نعم لا إشكال في ذلك ولكن هم أهل البيت عليهم السلام لهم فرح فكيف اس میں کوئی شک نہیں لیکن ان کا اپنا طریقہ بھی ایسے عليهم السلام ان کے پاس فرح ہے. بنو أمية لأهل البيت عليهم السلام على مضمون بعض الروايات لأهل البيت عيد. انہوں نے قید عید نہیں رکھی ہمارے لیے لیکن خوشی کو بیان کیے. فرح یعنی خوشحال ہوتا ہے انسان. وهذا نظير ما مثلا ما إذا فارق إنسان عزيزا له وفي نفس اليوم أيضا رزق بولد يفرح للولد. ایک انسان ہے اس کا کوئی رشتہ دار مر جائے اور اسی وقت اس کا کوئی اولاد پیدا ہو تو وہ خوش ہے لیکن اظہار خوشی نہیں کرتا اس وقت. وانظروا لنا حزن وهذا الحزن يكون حزن داخلی چیز ہے. اما لنا شيء آخر وهو المظهر. ایک حزن ہے ایک مظاہر حزن ہے. الجواب انظر في روايات موجودة لأنه في زمن النبي الله اس کو معجزات میں سے نہیں لکھا ہے. یہ خانہ کعبہ کی چھت پہ بہت اونچی نہیں تھی کہ جناب ابراہیم خانہ کعبہ اتنا ہی اونچا تھا کہ جناب اسماعیل ہاتھ بڑھا کر اس کے اوپر پتھر رکھ دیتے تھے. ہاں بعد میں تھوڑا سا بلند ہو گیا تھوڑا سا بڑا ہو گیا. ہاں دھیرے دھیرے بعد پیغمبر کے بعد اس کو بڑھتے بڑھاتے چلے گئے. دوسرا مسئلہ یہ کہ پیغمبر کے دوش پہ جو گئے وہ چھت پہ جانے کے لیے نہیں بلکہ وہ بتوں کو توڑنے کے لیے گئے. بعض الأصنام كانت معلقة فأسقطها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. یہ اصنام جو تھے صلی اللہ علی محمد وعلیہ